اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح بے نشان بن گئی ہیں، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں، تمہارا رب جب ان کو گرفت میں لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جو سب کے سب کھلی آنکھوں دیکھیں گے۔ سورہ ہود کی 99 سے لے کر 103 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف ان کی ہدایت کے لیے اور اس کے سرداروں کی ہدایت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ بات عرض کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کے اندر جتنی جگہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، کسی اور پیغمبر کا اتنا تذکرہ نہیں آیا ہے۔ پورے قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لبریز ہے۔ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک شاید کوئی پارہ ایسا ہو جس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ کیا گیا ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی پرورش، پھر فرعون کی طرف ان کو بھیجا جانا، فرعون سے مقابلہ کرنا، یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اتنے مظالم کے باوجود ان کو اسی ماحول میں پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسی کے گھر میں ان کی پرورش کرائی گئی۔ یہ خدا تعالیٰ کی کتنی بڑی کرشمہ سازی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، لیکن فرعون نے بھی بات نہیں مانی اور فرعون کے سرداروں نے بھی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کل ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرعون کے ہاتھ میں کافروں کا اور ان کے سرداروں کا جھنڈا دیں گے، اور آگے ہوگا، اور فرعون سمیت سب کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اور فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کے اوپر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق ڈال دیا، اور آخرت کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت کا طوق ہوگا۔ لعنت کے معنی کیا ہے؟ لعنت کے معنی آتے ہیں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، وہ کیا ہے؟ اس کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ اور رحمت کے معنی کیا ہے؟ خدا سے قریب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنے قریب کر لیا۔ بہت سارے گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ اسی طریقے سے لعن الراشی والمرتشی کلاہما فی الحکم،
کہ رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر دونوں پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس گناہ پر خدا کی لعنت، کیا مطلب؟ خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قیامت کے دن بھی اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا جائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر لعنت کا طوق ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد پھر تذکرہ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ان بدکار اور ظالم اور ان تباہ شدہ قوموں کی بہت ساری نشانیاں ابھی بھی باقی رکھی ہوئی ہیں۔ ان تباہ شدہ قوموں کی بہت ساری نشانیاں، علامات، کھنڈرات ابھی بھی باقی رکھی ہوئی ہیں، تاکہ تم اس کو دیکھو۔ یہ اصل میں کفار مکہ سے خطاب ہے کہ تم لوگ شام کا سفر کرتے ہو، یمن کا سفر کرتے ہو، اور مصر کا سفر کرتے ہو، ایران کا، روم کا، ان ملکوں کا تم سفر کرتے ہو، تو ان ملکوں میں تم لوگوں کو ابھی بھی ان برباد شدہ قوموں کی نشانیاں، ان کے کھنڈرات اور اسی طریقے سے ان کے قلعے ابھی بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا اور برباد کیا، جب فرعون برباد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مصر کو پھر سے ویسے ہی برقرار رکھا، آباد رکھا، سرسبز شاداب رکھا۔ لیکن قوم نوح علیہ السلام کو، قوم ہود کو، قوم صالح کو، قوم لوط کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ ان کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر اس لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ آنے والی قومیں، آنے والے لوگ اس سے عبرت پکڑیں، اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان واقعات کو کچھ تفصیلات آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ماننے والوں کا دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انجام کیا کہ اس کو نجات دی، اور نہ ماننے والوں کو دیکھو اللہ نے کیسا ہلاک و برباد کیا، ان کے جو ہے ملکوں کو ملک تباہ و برباد کر دیا، پورے علاقے کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا جو باہر جا کر کے آئے ہیں، ابھی بھی مدینے کے قرب و جوار میں یہودیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ ابھی بھی مدینے کے قرب و جوار میں جو یہودیوں کے قلعے مضبوط اس زمانے میں تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع وغیرہ کے قلعے، ابھی بھی ان کے کھنڈرات مدینے کے قرب و جوار میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھنڈرات کو باقی رکھا ہے۔ دیکھو یہ نہ ماننے والے لوگ تھے جن کو ہم نے برقرار رکھا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لائیں گے۔ قیامت کو اگر تاخیر ہو جائے قیامت کے آنے میں، جس کا یہ مطلب نہیں قیامت نہیں آئے گی، قیامت کے وقوع میں کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت آئے گی۔ اور قیامت کیا ہے؟ قیامت دنیا کی موت کا نام ہے۔ جیسا ہم انسانوں کو موت آتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی جتنی حیات ہے، دنیا کی جتنی زندگی ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی دنیا کی تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی موت دیں گے، اور اس موت کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے۔ بہت سارے لوگ شک و شبہ میں کہہ دیتے، جیسا کہ کافر لوگ بھی کہتے ہیں عام طور پر، کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی۔ قیامت آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تاخیر ہو یا جلدی آئے لیکن آئے گی قیامت۔ مسلمانوں کے اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ قیامت آنے والی، اس کے اندر کوئی وعدہ، کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی چاہے دیر ہو۔ دیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں نے جس نے خدا کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا رب بنا لیا تھا، جس نے خدا کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے سامنے سر ٹیکتے تھے، اس کے سامنے ناریل پھوڑتے تھے، ان کے سامنے اپنی مرادیں پیش کرتے تھے، تو ان کے وہ معبودان باطل کسی بھی کام میں نہیں آئے۔ اور وہ کام میں آئیں گے کیسے؟ اس کے اندر تو کام میں آنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ تو خود پتھر ہے، وہ تو خود اپنی جگہ سے ہٹنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو اس کو بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر کتا آ کر کے پیشاب کر دے تو کتے کو بھگانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جن معبودان باطلہ کو ان کافروں نے، مشرکوں نے مانا خدا کو چھوڑ کر، وہ ذرہ برابر بھی کسی کے کام نہیں آئے، نہ تو دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کا طوق دنیا کے اندر بھی ڈال دیا، آخرت کے اندر بھی ڈال دیا۔ ان کی نشانیوں کو، تباہ شدہ قوموں کی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اس کی نشانیوں کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور قیامت کا دن آنے والا ہے،
اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، قیامت کا دن آئے گا، ہر آدمی کا نام اعمال وہاں پیش کیا جائے گا۔ آدمی جو دنیا میں کرتا رہا، اچھا کیا تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ، اگر قیامت نہ آئے تو عقل کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے۔ اگر قیامت نہ آتی تو دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو جاتا، ظلم کا دورہ ہو جاتا۔ جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا قیامت نہیں ہے تو آدمی جس کے اوپر چاہتا ظلم کر دیتا، جس کا چاہتا مال لوٹ لیتا، جس کی عزت چاہے اس کی عزت لوٹ لیتا، کیوں؟ اس کو قیامت کے دن کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کا جب ڈر آدمی کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آدمی سوچتا کرے اگر میں یہ کام کروں گا تو قیامت کے دن مجھ کو حساب دینا ہوگا، میں نے کسی کو کڑوی کچیری بات کہہ دی، میں نے کسی کو گالی دے دی، میں نے کسی کو مار دیا، میں نے کسی کا مال غصب کر لیا، میں نے کسی کی عزت لوٹ لی یا کوئی غلط کام کیا تو قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو آدمی ڈر کے مارے کچھ نہ کچھ رکتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ تصور رہتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا اور وہاں جا کر کے ہم کو نام اعمال پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔